السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سمی سینٹر وائس۔ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، شکریہ۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی عشق کی انتہا ایپیسوڈ 5۔ یہ کہانی جنزاد اور انسان کی محبت کی داستان کی ہے۔ کلاس میں لیکچر کے دوران ایلا بار بار اپنے برابر کی سیٹ پہ بیٹھے بہنام کو مسکراتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ جب اسے اپنے ہاتھ کی پشت پہ لمس کا احساس ہوا تھا، وہ چونک کے دیکھنے لگی تھی، جس پہ لکھا ہوا تھا بیلوڈ۔ ایلا کے لب مسکرائے تھے۔ وہ پلکوں کے جھالر سے دوبارہ بہنام کو دیکھنے لگی، جو اب نہیں تھا۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پوری کلاس لیکچر سن رہی تھی، جبکہ وہ بہنام کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ایلا، مجھے ڈھونڈ سکتی ہو؟ اس کے کان کی لو پہ سرگوشی ہوئی تھی۔ کہاں ہو تم؟ وہ بے خود سی پوچھنے لگی۔ مس ایلا، آپ کلاس کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، پلیز آؤٹ۔ لیکچرار کی آواز پہ وہ متوجہ ہوئی تھی۔ ویسے بھی وہ باہر ہی جانا چاہتی تھی، تبھی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اوکے سر۔ اپنا بیگ سنبھالتی وہ تیزی سے کلاس سے باہر نکلی تھی۔ بہنام، کہاں ہو تم؟ وہ زیر لب بربراتی کوریڈور سے گزر رہی تھی۔ اسے وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جب اچانک کسی کے حصار میں وہ قدرے کونے میں دیوار سے پن ہوئی تھی۔ بہنام، اس کے لبوں نے سرگوشی کی تھی، جبکہ اس کے لبوں کا لمس وہ اپنی شارک پہ محسوس کر چکی تھی۔ تبھی سانسیں منتشر ہوئی تھیں۔ کیوں تڑپانے کی کوشش کرتے ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ایلا سرگوشی کر رہی تھی، جبکہ وہ زیر لب مسکرا دیا تھا۔ میں تو تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں مائی ایلا۔ گمبھیر سرگوشی تھی اور بہنام کی مدہوش کن قربت تھی۔ تمہاری قربت مجھے پگھلا رہی ہے بہنام، وہ بمشکل سانس لینے کی کوشش کرتی کہنے لگی۔ کیونکہ تم موم ہو ایلا اور میں آگ ہوں۔ اس کی شارک پہ اپنے لب رکھے اس نے مبہم لہجے میں کہا تھا۔ ایلا آنکھیں موندے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے بہنام تم میری سانسیں روک رہے ہو۔ میں اچھا ہلر بھی ہوں۔ اس کی گردن پہ اپنے ہاتھ کی پشت پھیرتا وہ ایلا کے لبوں پہ جھکا تھا اور اپنی شدتیں اس کی سانسوں میں بکھیرتا وہ ایلا کو بے خود کر رہا تھا۔ تبھی وہ بے خود سی بہنام کی شدتوں میں پگھلتی بے دم سی ہو رہی تھی۔ جب بہنام نرمی سے پیچھے ہوا تھا، اس کے بال سنوارتا وہ بے حد محبت سے اس حسن کی دیوی کو دیکھ رہا تھا، جس کے عشق میں وہ پور مدہوش ہو چکا تھا۔ ایلا، اس کے کان پہ اپنے لب رکھے تھے اس نے۔ بہنام آنکھیں موندے ایلا نے بھی اس کے کان پہ سرگوشی کی تھی۔ میری ملکہ بن جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ سرگوشیاں اب گردن سے ہوتی کندھے پہ جا رہی تھیں۔ میں تمہاری ملکہ ہوں بہنام۔ اس کی بھرتی گستاخیاں ایلا کی سانسیں مدھم کر رہی تھیں۔ اور میں تمہارا بہنام۔ ایلا کے دل کے مقام پہ اس نے اپنے لب رکھے تھے۔ اب آنکھیں کھولو ایلا، اس نے دوبارہ سے کہا تھا۔ ایلا نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھیں اور حیرت سے اپنے چاروں طرف دیکھنے لگی، کیونکہ نیلے آسمان کے نیچے خوبصورت پھول جیسے دبیز قالین کی طرح بچھے ہوئے تھے۔ ان پھولوں میں سے ایک پھول ایسا تھا جس پہ وہ دونوں کھڑے تھے۔ نیلے آسمان سے نیچے پھولوں کی پنکھڑیوں کی بارش ہو رہی تھی ان پہ۔ یہ ہماری دنیا ہے، بہنام اس کی پشت پہ ہو کے کہنے لگا۔ کتنی خوبصورت ہے تمہاری دنیا۔ ایلا اب بھی حیرت میں ڈوبی کچھ فاصلے پہ رنگ برنگے پہاڑوں سے گرتے آبشار کو دیکھ رہی تھی، جس کا پانی بے حد شفاف تھا۔ ہماری دنیا ہے یہ، اس نے تصحیح کی تھی۔ وہ فاؤنٹین کتنا دلکش ہے بہنام۔ ایلا تو جیسے کھو گئی تھی ان خوبصورت نظاروں میں۔ اس کی دلکشی تم سے کم ہے، تم زیادہ دلکش ہو، گمبھیر لہجے میں کہتا وہ اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازو حائل کر چکا تھا، اس لیے وہ اس آبشار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں گر جاؤں گی بہنام۔ ایلا گھبرا گئی تھی۔ اور میں گرنے نہیں دوں گا بہنام، اسے مزید خود میں بینچتا کہہ رہا تھا۔ تم ان دلکش نظاروں کو دیکھو جو تم جیسے خوبصورتی اور دلکشی تو نہیں رکھتے، لیکن تم یہاں کی ملکہ ہو۔ ایلا حیرت سے
गर्दन मोड़े बेहनाम को देखने लगी और पानी के आबशार के नीचे वो पहुंच चुके तो बेहनाम इसे नीचे उतार चुका था, लेकिन इसकी कमर के गिर्द अपने बाजू हायल रखे थे कि इसका पाँव न फिसले। वो दोनों ही भीग रहे थे। एला के लंबे गीले बाल इसकी पुश्त, इसकी गर्दन से चिपक चुके थे। इसकी भीगी पलकें मुस्कुरा रही थीं। इसके गीले लबों पे हंसी थी। बेहनाम की नजरें इसके भीगी लबों पे थीं। कैसे बताएं, कैसे जताएं, सुबह तक तुझ में जीना चाहे। भीगे लबों की गीली हंसी को पीने का मौसम है, पीना चाहे। बेहनाम ने इसकी कलाई थाम के इसे अपनी तरफ खींचा था। एला इसके सीने से जा लगी थी। एक बात कहूँ, क्या इजाजत है? तेरे इश्क की मुझको आदत है। एला धड़कते दिल के साथ इसे देख रही थी। आज दिल चाह रहा है इस खूबसूरत वादी में तुम्हारे साथ खो जाऊं। वो बेखुद सा एला को खुद में भैंचे कह रहा था। कोई हमें ढूंढ ना पाए, इस कदर खो जाएं खुद में कि हम खुद को ही ना ढूंढ पाएं। इसकी गुस्ताखियां अब एला की पुश्त पे इसे महसूस हो रही थीं। बेहनाम इसके लब कपकपाए थे और बेहनाम ने इसका रुख अपनी तरफ करके इसके लबों को अपने लबों से कैद कर लिया। एला अभी संभली भी ना थी कि इसकी सांसें उलझने लगी। इन लबों से बार बार अपना नाम सुनने की चाह है एला, वो अब खुद में था ही नहीं जैसे। एला की सांसें उखड़ने लगी। तभी वो एला से दूर हुआ था। जल जाओगी एला, मेरी शिद्दतें तुम्हें जला देंगी, वो अचानक से चलाया था। धड़कनों में उठते इन बेलगाम जज्बों के तूफान को रोकने की नाकाम कोशिश हो रही थी शायद, तभी चलाया था। एला बिखरी बिखरी सी इसे देख रही थी और फिर वो कहीं नहीं था। अचानक से ठंडी हवा के झोंकों ने इसके चेहरे को छुआ था, जो जबकि खिड़की से रास्ता ढूंढते अंदर आ रहे थे। वही भीनी भीनी सी खुशबू इसे अपने करीब महसूस हो रही थी। वो जो कब अपने नरमो मुलायम बेड पे पहुंची थी, इसे खबर भी ना हुई थी। वो ख्वाब तो नहीं था, ख्याल था। नहीं, ख्याल भी इतने खूबसूरत कहाँ होते हैं। वो हकीकत थी, खूबसूरत और दिलकश हकीकत। नींद में इसके नाजुक से लब हल्का सा मुस्कुराए थे। हसार अब बेहद करीब से महसूस हो रहा था इसे। खुद पे बंद बांध चुका था वो, और इसी कोशिश में वो एला से इस लम्हे दूर हुआ था। लेकिन ये दूरी देर तक कब बर्दाश्त कर सकता था वो। तभी इसे बेड पे लटा के एक बेबस सी नज़र डाल के वो हवा में तहलील होता चला गया। लेकिन रहना मुश्किल हुआ तो इन हो सके झोंकों के साथ वो फिर से चला आया था। एला सरगोशी सी हुई थी इसके कान के करीब। वो कसमसाई थी। इसके गिर्द अपना हसार बनाता बेहनाम मुस्कुराया था। अपनी उंगली की पोर से एला की पुश्त पे वो बिलाव्ड लिख रहा था। इस अनोखे लम्स से एला कसमसाई थी। जलन सी महसूस हो रही थी इसे अपने नाजुक से वजूद पे। एला फिर से सरगोशी हुई थी। अब लम्स इसे अपने चेहरे, अपनी गर्दन पे महसूस हो रहे थे, जो इसे सुकून दे रहे थे। बेहनाम आंखें बंद किए वो सरगोशी कर रही थी। जी जाने बेहनाम, वो धीमे से मुस्कुरा के कह रहा था। इसके हसार का ही असर था कि वो बंद पलकों के साथ इसके मदहोश किन लम्स से तरप सी रही थी। कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? बेहनाम इसका रुख अपनी तरफ मोड़ चुका था। अब नहीं जाऊंगा कहीं, वो नरमी से इसे खुद में हिफ्स करता कह रहा था। मुझे अपने साथ ले जाओ अपनी दुनिया में, वो अतल पतल होती सांसों के बीच में बोली थी। मेरी दुनिया आग है एला, जला के राख कर देगी तुम्हें, वो टूटे लहजे में, इसकी कुर्बत में मदहोश सा धीमे लहजे में कह रहा था। मैं जलना चाहती हूँ बेहनाम, इसकी धीमी आवाज़ आई थी। बेहनाम नज़र भर के इसे देख रहा था। मैं अब जलना चाहती हूँ बेहनाम, जब हम एक हैं, जब हम हमारा एक पकीज़ा बंधन है जो सालों से हमारे बीच चलता आ रहा है। तो इसकी सांसें जैसे अटक सी गई थी सीने में। बेहनाम की आंखों का हसार था। वो धीरे से आंखें खोल के इसे देखने लगी। कितना खूबसूरत था वो, एला सोच के रह गई। अपनी उंगली की पुश्त से इसके चेहरे को छूने लगी।
اس کے وجود کی حدت اسے محسوس ہوئی تھی۔ میری شدتیں تم سہ نہ پاؤ گی ایلا، بہنام اسے نظروں کے حصار میں لیے کہہ رہا تھا۔ سہنا چاہتی ہوں میں، اس نے آنکھیں موند کے دھیرے سے کہا تھا۔ مجھے اپنی قربت کی حدت میں جلا دو بہنام، میں تمہارے وجود میں بھوند بھوند اترنا چاہتی ہوں، میرے روم روم میں اپنی شدتیں اتار دو بہنام۔ یہ دنیا میری نہیں ہے، مجھے اپنی دنیا میں لے جاؤ۔ اس کی گردن پہ اپنی انگلیاں چلاتی وہ بہنام کی آنکھوں میں دیکھتی ایک ٹرانس میں کہہ رہی تھی۔ بہنام اسے دیکھے گیا، وہ اس کے وجود کا ہی حصہ تھی، اس کی محبت کی شدتوں کا اثر تھا جو وہ اس کے قربت کی حدت سے جل نہیں رہی تھی، پگھل رہی تھی۔ مومسی ایلا تھی وہ، جو بہنام کی شدتوں سے بہنام کے عشق میں پگھل رہی تھی، اور جنونی سا بہنام تھا وہ، جو اپنے عشق کی تپش اس کے سینے میں اتار چکا تھا، جو اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھا کے اس کے دل کی دھڑکنوں کو محور رقص کر چکا تھا۔ زینہ کچن میں کھڑی کھانا بنانے کا سوچ رہی تھی جب اسے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ آہٹ پہ مڑ کے اس نے پیچھے دیکھا تھا جہاں سویلا کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ زینہ کی آنکھیں خوف زدہ سی باہر آنے کو ہوئی تھیں جب زینہ تیزی سے اس کے قریب اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ سویلا، یاد ہوں میں؟ سرد آواز میں آنکھوں میں ڈھیر ساری نفرت لیے وہ کہنے لگی، جبکہ زینہ کو جیسے اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی تھی۔ وہی سویلا جس کے بھائی کو آگ میں جلا کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا تم لوگوں نے۔ لمبے ناخن والی انگلی زینہ کی گردن پہ پھیرنے لگی تھی۔ وہ تو ساحر، زینہ کہنے کی کوشش کرنے لگی جب سویلا نے اپنی انگلی اس کے لبوں پہ رکھ کے اسے چپ کروا دیا۔ چپ زینہ کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ ایلا کی شادی تم کاوش سے کرواؤ گی؟ کب؟ بہت جلد، زور زبردستی، جیسے بھی ممکن ہو، لیکن یہ شادی ہو جانی چاہیے، ورنہ جانتی ہو پھر کیا ہوگا؟ زینہ کے بے حد قریب اس نے اپنا چہرہ کیا تھا۔ تمہاری آنکھوں کا یہ خوف، آہ زینہ، بہت مزہ دے رہا ہے مجھے۔ اگر یہ شادی نہیں ہوئی تو پہلے ایلا کو موت دوں گی، تمہاری آنکھوں کے سامنے ترپا ترپا کے ماروں گی۔ مجھے اپنے دشمن کو تڑپتے ہوئے دیکھنے کا بہت شوق ہے، جب وہ تڑپ تڑپ کے مرتی ہے، اور پھر نمبر آئے گا اس ہینڈسم سے عائش کا۔ لیکن مجھے اتنے ہینڈسم انسان کو موت دیتے وقت بہت دکھ ہوگا۔ اپنا منہ لٹکائے وہ کہنے لگی، جبکہ زینہ بھیگی آنکھوں سے سر نفی میں ہلانے لگی۔ سویلا اس کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ اور پھر باری آئے گی تمہاری، سہاگ کی، بیوہ ہو جاؤ گی تم، لیکن ڈونٹ وری، پھر باری آئے گی تمہاری، اور پھر پوری فیملی کو زخموں سے چور جسموں کے ساتھ زندہ آگ میں جلاؤں گی۔ اور پھر وہ رک کے کہا لگانے لگی، اور پھر کیا جشن کا سماں ہوگا۔ تمہاری بیٹی کا وہ جو عاشق بنا پھر رہا ہے بہنام، پتہ ہے وہ کون ہے؟ جنزاد۔ سویلا مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں تو اپنی بیٹی کی خبر ہی نہیں۔ وہی بہنام جس سے میں محبت کرتی ہوں، وہی بہنام جو سالوں پہلے تمہاری بیٹی کو اپنے نام کر چکا تھا، اور وہی بہنام جس کے شر سے تم اپنی بیٹی کو دور رکھنا چاہ رہی تھی۔ لیکن تم بھی بہت معصوم ہو، تمہاری بیٹی تو خود انسان نہیں ہے۔ کبھی بتایا اسے کہ وہ کیا ہے؟ زینہ سر نفی میں ہلاتی رونے لگی۔ مت کرو ایسے سویلا، مت کرو، وہ میری بیٹی ہے، قاتل ہے وہ میرے بھائی کی۔ سویلا چلائی تھی، اس کی آنکھوں میں نفرت کے الاؤ دہک رہے تھے۔ ساحر کو ڈھونڈو گی اب؟ ارے ساحر کہاں ہو؟ پلیز آ کے میری بیٹی کو بچا لو، میری بیٹی، وہ کہتے کہتے ہنسنے لگی۔ اب ایلا کو کوئی نہیں بچا سکتا، یا اسے کاوش کا کر دو، یا تم میرے حوالے کر دو، یا پھر وہ بہنام اسے اپنی دنیا میں لے جائے گا اور اسے آگ بنا دے گا۔ وہ زور زور سے ہنستی وہاں سے غائب ہوئی تھی، جبکہ زینہ کانپ رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ ایلا جو بھی تھی اس کے وجود کا حصہ ہے، وہ کیسے اسے اس آگ کے حوالے کر سکتی ہے؟ کیسے؟ میں اپنی بیٹی کو لینے آؤں گا زینہ، اس کے کانوں میں وہی آواز گونجی تھی۔ وہ بہنام کی ہے، میری بیٹی صرف بہنام کی ہے، وہ میری دنیا کی ہے، تم صرف ماں ہو۔ میرے ساتھ میری دنیا نہیں جا سکتی، میری بیٹی ایلا تو جا سکتی ہے، میں اسے لینے آؤں گا۔
آوازیں اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ یہ کیا کر دیا میں نے، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ وہ رو رہی تھی۔ ایلا میری ہے، میری بیٹی ہے، یا اللہ میں کیا کروں؟ وہ اب رو رہی تھی اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے۔ اسے پھر سے ساحر کو ڈھونڈنا تھا، لیکن کہاں سے ڈھونڈے اسے؟ یہ ایلا ہے، وہ سب پہ نظر ڈالتا اسپاٹ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اور آج کے دن ایلا کو یہاں لانے کا مقصد میرا صرف یہی ہے کہ آپ سب جو یہاں اس فنکشن میں موجود ہیں تو یہ جان لیں شی از دی کوئین آف مائی کنگڈم۔ اس کا لہجہ اب بھی اسپاٹ تھا، جبکہ نظریں بھی بے تاثر تھیں۔ ڈرائیور لب بینچیں ماتھے پہ بل ڈالے انہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ باقی سب بھی جو وہاں موجود تھے بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ ایلا کنفیوز سی وہاں موجود سب کو دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ سب خاموش تھے، جبکہ ڈرائیور کی آواز ابھری تھی، وعلیکم السلام۔ سب اب اسے حیرت سے دیکھنے لگے تھے، جبکہ وہ باقی سب پہ ایک نظر ڈال کے پھر سے ایلا کو دیکھنے لگا۔ ایلا ہماری مہمان ہے آج، ان کی خاطر تواضع کیجیے۔ انٹاسیا درد بھری آنکھوں سے اسے بہنام کے پہلو میں دیکھ رہی تھی۔ ایلا نے بے حد آہستگی سے بہنام کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا، جسے بہنام نے ہلکا سا دبا کے اپنے ہونے کا اسے احساس دلایا۔ انٹاسیا نے آنکھیں میچ کے رخ موڑ لیا تھا۔ ہماری دنیا میں خوش آمدید۔ ایلا ٹریسا کی مسکراہٹ کے پیچھے جو نفرت پنہاں تھی اسے شاید ایلا نہیں دیکھ پا رہی تھی، تبھی کھل کے مسکرائی تھی۔ تھینک یو۔ بہنام نے دو نازک سی پریوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ملکہ ایلا کو ان کے خاص روم میں لے جائیے اور ان کے لیے جو ڈریس رکھا ہوا ہے وہ ان کو دے کے ان کو تیار ہونے میں مدد دیجیے۔ آج ہمارے اس فنکشن کی خاص مہمان ہے۔ وہ کہتے ہوئے اب جن آنکھوں سے ایلا کو دیکھ رہا تھا، وہاں موجود کچھ لوگوں نے بے حد حسد سے اس عمل کو دیکھا تھا، جبکہ ایلا بہنام کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ملکہ ایلا آپ جائیے، میں آ رہا ہوں وہیں۔ ایلا ان دونوں پریوں کے ساتھ آگے بڑھی تھی، جبکہ اس کے باہر نکلتے ہی بہنام نے لب بھینچے سخت نظروں سے ان سب کو دیکھا۔ آپ لوگوں کے دل میں کچھ اور، زبان پہ کچھ اور ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت آپ سب کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ایلا کو نقصان پہنچانے کا کسی نے سوچا بھی تو اس کی سزا میں خود تعین کروں گا۔ وہ گرایا تھا، جبکہ وہاں موجود سب لب بھینچے اسے دیکھ رہے تھے۔ آ رہی ہے سمجھ؟ وہ پھر سے چلایا تھا اور ایک لمحے کو ٹھٹکا تھا اور پھر تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ میرا نام ایلسا ہے اور اس کا نام آلسا ہے، ہم بہنیں ہیں، وہ دونوں ایلا کے ساتھ چلتی کہہ رہی تھیں، جبکہ ایلا مسکرا رہی تھی۔ کتنی خوبصورت ہیں آپ دونوں، وہ دونوں ہنس دی تھیں۔ بادشاہ بہنام بہت خوش قسمت ہیں کیونکہ آپ بے حد خوبصورت ہیں۔ ملکہ ایلا مسکرانے لگی۔ اچھا، تھینک یو۔ جب انہیں رکنا پڑا، سامنے ہی کچھ فاصلے پہ سامبون اور رامبر کھڑے تھے، جو سخت تیوروں سے ایلا کو دیکھ رہے تھے۔ جاؤ تم دونوں یہاں سے، سامبون کی سرد آواز ابھری تھی۔ ایلا بنا کوئی تاثر دیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہم نہیں جائیں گی کہیں، بادشاہ بہنام کا حکم ہے کہ ہم ملکہ ایلا کے ساتھ رہیں۔ یہ ایلسا تھی، جبکہ سامبون نے بے حد نفرت سے ایلا کو دیکھا تھا۔ ایک مٹی کی بنی عام سی انسان ہماری سلطنت کی ملکہ کبھی نہیں بنے گی۔ وہ آگے بڑھنا چاہ رہا تھا جب رامبر نے اسے روکا تھا۔ سامبون چلو یہاں سے، بہنام کو پتہ چلا تو بہت غلط ہوگا۔ اس سے پہلے بہنام کو خبر ہو میں اس کا خاتمہ کر دیتا ہوں۔ سامبون یہ کہتے آگے بڑھا تھا۔ آلسا اور ایلسا چیخ پڑی تھی، جبکہ ایلا بنا ڈرے یوں ہی کھڑی اسے اپنی طرف لپکتا دیکھ رہی تھی۔ جب بہنام اس کے مقابل آیا تھا، رامبر ڈر گیا تھا، جبکہ بہنام کرے تیوروں سے سامبون کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں خوف ابھری تھی۔ لمحے بھر کو ایلسا آپ دونوں لے جائیے ملکہ ایلا کو یہاں سے، اور وہ دونوں حکم کی تعمیل کرتی ایلا کو وہاں سے لے گئی تھی، جبکہ بہنام کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی، جس میں سامبون کو اپنا وجود جھلکتا محسوس ہو رہا تھا۔